بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نیوز کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ کنٹینیو کر رہے ہیں، حصہ دو کنٹینیو کر رہے ہیں. حصہ اول میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ ایک بندہ حج کے لیے اپنی نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے اور جو بھی کام ملتا ہے اس کے اگینسٹ اسے انکم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں وہاں سے ہی، پھر آگے چلیں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو میں بتا رہا تھا ڈیٹیل، یہ میرے پاس ایک جو تفسیر پڑھی ہے وہ آیت الکرسی کی بائے حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کی ہے، تحریر کردہ ہے جلال الدین قاسمی صاحب کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز ہیں موجود. تو آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ معاوضہ جب وہ طلب کرتا ہے تو یہ سارا عمل چونکہ میرے خواص ان کے دائرے میں پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم بھی نہیں گزرتا. پرستش کا تصور میرے ذہن میں اس وقت اس حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جب کسی شخصیت یا اس کی طاقت کا مجھے اندازہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پرستش مطلب یہ جو کفار کرتے تھے وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. تو یہ آنا بھی نہیں چاہیے وہم و گمان میں، اور یہ غلط چیز ہے. ہمیں حاجت روائی پہ یہ ہے، صرف حاجت روائی کے اثر اندازی کی کیفیت پر ہے کہ اس بندے کا پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلا معبود ہے، اور اس لیے معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے بعد جس کے اندر معبود کے لفظ کے اندر جس کے اندر رفت کے ساتھ ساتھ پوشیدگی اور حیرانی اور سرکشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ رہے ہیں. پھر جس شخص کے متعلق میں یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے، اطراف میں نہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے، اس کی طرف انسان کا اشتیاق، اس کے ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے. بس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے اللہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہے: حاجت روائی، پناہ، زندگی، سکون بخشی، بالادستگی. یہ بیسیکلی جو کنسیپٹس ہیں یہ سارے کفار والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جو اللہ کا شکر ہے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنسیپٹ دیا ہوا ہے معبود کا، وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے علاوہ اور اگر ہم کچھ کریں گے تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. اور آیت الکرسی اللہ کا شکر ہے ایک ڈیٹیلڈ 10 جملوں کی آیات یعنی کہ 10 آیات کا مجموعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کرسی ہے، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے، جسے چاہے وہ حکم دے گا تو وہ اس کے علم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ جو کفار ہیں ان کے کنسیپٹس بہت غلط تھے. اس کے بارے میں نے پہلے انگلش میں واضح طور پہ بتایا کہ لوگ تو کفار تو یہ کہتے تھے کہ جب دنیا بنا دی تو اس کے بعد یہ آ رہا تھا ان کے مائنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک گیا جی، یہ ہو گیا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آیت الکرسی نے سب واضح طور پہ کھل کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے، آیتوں کا مجموعہ ہے کہ اگر آپ کبھی آپ کو لگے نا کہ آپ ڈر رہے ہیں، کسی سے خوف ہے، تو آپ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور کبھی آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، آپ ترجمے سے پڑھیں، دیکھیں آپ کو کیسا فیل ہوگا. آپ اچھا فیل کریں گے، آپ اٹھیں گے پھر سے.
آپ اپنے سارے کام کر سکیں گے. تو ماشاءاللہ یہ آیت الکرسی تو ہمارے لیے ایک سمری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا جی کہ میں پورا خالق و مالک ہوں اور میں سب کچھ کرنے والا ہوں, تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں جسے چاہوں گا اپنے علم میں سے اجازت دوں گا کہ وہ اتنا علم لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے, اور یہ سائنٹسٹ بھی مان چکے ہیں, سائنس پروف بھی کر چکی ہے. تو جو نہیں مانتے تھے ان کے لیے اس میں عملی دلائل موجود ہیں آیت الکرسی میں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا جملہ تو یہاں پہ یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں پورا کر گیا. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم. الحیو کا مطلب ہے اپنے بل پر آپ زندہ, ازلی اور ابدی حیات, اس کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ سب کی حیات عطائی ہے, عارضی ہے, موت آشنا ہے اور فنا در آغوش ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہستی ہے جس کے پاس زندگی حیات ہے, باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, القیوم مبالغہ کا وزن ہے, اس کا مطلب ہے اپنے بلبوتے پر آپ قائم اور دوسروں کے قیام کا ذریعہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو قائم کیا ہوا ہے, پوری کائنات کو, سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام پہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا نا سب ختم ہو جائے گا, تو ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند. سناتم کہ میں نے اونگ اور نوم کے معنی نیند کے ہیں. چوتھا جملہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے جی, تو پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. یہی چیز میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی سفارش کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اجازت دے کہ جی یہ علم لے لو تھوڑا سا, تو اللہ تعالیٰ وہ لے سکتا ہے. تو یہ انبیاء کے لیے بھی ہے, ایسے ہی ہے. چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی کہ غیب کا علم, آگے پیچھے کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں دلوں کے حال جانتا ہے. علم ماضی, علم مستقبل, زمانہ, مکان سب پر حاوی ہے. یہ جو لوگ آگے کہتے ہیں جی ہمیں مستقبل کا پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے, وہ پتہ ہے, سب غلط ہے اور اس پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. اس کا آپ کو پتہ ہے یہ حرام بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں فیوچر جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا, برعکس اس کے لوگوں کی علمی پہنچ صرف اس حد تک ہے جس حد تک اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے جی, اللہ جتنا علم دینا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی علم آپ کو نہیں دے سکتا. آپ جو چاہے مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دینا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. ٹھیک ہے, یہ اس جملے کا میننگ تھا اور ڈیٹیل میں بھی یہی تھا. آٹھواں جملہ وسیع کرسی السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سب پر حاوی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ پورے سسٹم پر حاوی ہے اور اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عرش و کرسی, اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب یہ ہوگا کہ وہ آسمان میں ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, اس آیت میں ہے کہ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تم پر ایک ہوا سے تنز بھیج دے. مطلب کہ تم لوگ نہ ڈر ہو گئے اس سے
جو آسمانوں زمینوں کا خالق و مالک ہے. کبھی بھی نڈر نہیں آپ ہو سکتے. ہمیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے. یہ کفار کو حکم تھا, جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو یہ کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی تھی یہ بات. ٹھیک ہے, یہ 5ویں پارے کی آیت میں ہے اور کافی جگہ پہ اس کا ذکر ہے. یہ والی آیت وہاں پہ بھی ہے, سورۃ البقرہ میں تو واضح طور پہ ہے, آیت الکرسی موجود ہے وہاں پہ بھی ہے. نیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دعا میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے. اسی طرح کسی چھوٹے بڑے سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کہاں ہے, تو وہ انگلی اٹھا کر کہے گا کہ وہ آسمان میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واضح ہے آیت الکرسی کی امپورٹنس, اس کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر میں واضح طور پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس لونڈی سے جو آزاد کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی, سوال فرمایا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فی السماء, آسمان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ لونڈی ہے. اگر فی السماء اللہ آسمان میں ہے کا جملہ صحیح نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس لونڈی کو مومنہ نہ کہتے. ہاں اتنا ضرور کہتے کہ فی السماء کا مطلب فوق السماء ہے, آسمان کے اوپر ہے, کیونکہ فی کا معنی فوق کا بھی ہو سکتا ہے, جیسے فسیحوا فی الارض, زمین کے اوپر چلو. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آسمان کے اوپر اور آسمان میں. ٹھیک ہے, ڈفرینس آ گیا, اس سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی حاکمیت ہے. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ آسمان کے اوپر کہاں ہے, تو جواب یہ ہوگا کہ وہ عرش پر مستوی ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى. عرش الہی صرف ایک ہے, قیامت کے روز بھی وہی عرش ہے. ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ عام طور پر حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 رہا کرتے ہیں, مگر قیامت کے روز ان کی تعداد 8 کر دی جائے گی, جیسے کہ سورۃ حاقہ میں ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ یہ ہے فوقہم یومئذ ثمانیۃ, یعنی قیامت کے روز عرش الہی کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ اس عرش کی صفت کہیں عظیم ہے آئی ہے, کہیں کریم آئی ہے, کہیں مجید آئی ہے. اللہ کا عرش ایک حقیقی شے ہے جس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے اس نے عرش ہی کو پیدا کیا, زمین و آسمان بعد میں پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیل تھی. اچھا, اب ہم ذرا انگلش والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا. یہ امپورٹنس جو ہے یہ تقریباً 9 پوائنٹس ہے, جو کہ میں بتا دوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم انگلش میں بھی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی وہاں پہ. تو آ جاتے ہیں ادھر. The importance of Ayatul Kursi. Basically, what is the importance of Ayatul Kursi? ٹھیک ہے, now everybody knows that what is the importance of Ayatul Kursi from our Urdu translation which I explained in detail. Okay, آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ ذرا انگلش میں تھوڑا سا ہے, یہ میں نے جہاں سے ریفرنس لیا میں ایز اٹ از بتانا چاہ رہا ہوں. The importance of the Ayatul Kursi can be judged from these quotes of notable holy personalities. Hazrat Ali Razi Allah Anha said, the
chief of the ayats of the Quran Kareem is Ayatul Kursi. Hazrat Ibn Masud Raziyallahu anha said, Allah the Lofty did not create anything in the skies or on earth, in Jannah or Jahannam, or loftier than Ayatul Kursi. Hazrat Ibn Masud Raziyallahu anha also mentioned that no space in the sky or on the earth is loftier than Ayatul Kursi. यानी कि इन सेंटेंसेस में वाज़ह तौर पे ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आयतुल कुर्सी से बड़ी नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब अर्थ भी नहीं, ला दी लॉफ्टी not create anything in the sky or earth or Jannah loftier than Ayatul Kursi, ठीक है। ऐसे ही है, यही बताया गया इसके अंदर। It is reported from Hazrat Aski Bakri that Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to the abode of the Mujahideen. When one person asked abode of Mujahideen, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा लोग खड़े थे, मुहाजरीन है, सॉरी है, बोर्ड ऑफ मुहाजरीन, उनके ग्रुप में आए, ठीक है, महफिल में आए, महफिल कह लें आप। इन द कुरान करीम विच इज द लॉफ्टिएस्ट आयत, सबसे अजीम आयत कौन सी है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीटेड आयतुल कुर्सी, ठीक है, बार बार उन्होंने यही कहा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, ठीक है। तो इसको लेके आगे चले, अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम हजरत, ये मैंने बता दिया। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever recites the first 4 ayats of Surah Baqarah, then Ayatul Kursi, and then the last 3 ayats of Surah Baqarah will not be inflicted with any kind of difficulty, in his wealth or himself. Shaitan will not come near him and he will not forget the Quran, ठीक है। इसके साथ ही मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश में, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, ये बेसिकली मिक्स ही है, इसमें अहादीस की कुछ नरेशंस हैं, कुछ वैसे इम्पोर्टेंसेस हैं। पहली नरेशन जो है वो यही है कि हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, whoever recites the first 4 ayats of Surah Al-Baqarah, chapter the cow, Surah Al-Baqarah का ही है ये, ठीक है, रेफरेंस है ये। Then Ayatul Kursi and then the last 3 ayats of Surah Al-Baqarah will not be inflicted with any kind of difficulty in his wealth or himself. Shaitan will not come near him and he will not forget the Quran. यानी कि उस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी मालो दौलत में भी, उसको वैसे भी नहीं। ये 4 आयत सूरत अल-बकरा की और आयतुल कुर्सी की 3 आखिरी जो आयत है, ठीक है, सूरत अल-बकरा की 4 आयत, देन आयतुल कुर्सी एंड देन दी लास्ट 3 आयत्स ऑफ, टोटल 7 आयत है सूरत अल-बकरा की और आयतुल कुर्सी की कुछ आयत है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद शैतान भी नहीं आएगा और वो कुरान को भी नहीं भूलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंस, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कुरान इज ए ग्रेट वर्ड, Quran is a great word and Surah Al-Baqarah is the leader of the Quran and Ayatul Kursi is the leader of Surah Al-Baqarah, ठीक है। सूरत अल-बकरा जो है वो कुरान की अजीम सूरत है, लीडर है, अजीम कह सकते हैं। और आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयात का मजमूआ है सूरत अल-बकरा में। In Ayatul Kursi there are 50 words and for each word there are 50 blessings and good in it। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है एक
کہ آیت الکرسی کے اندر 50 ورڈز ہیں اور یہ 50 بلیسنگز ہیں, نعمتیں ہیں جو اپنے ہی طور پہ بہت اچھی چیزیں ہیں ہمارے لیے اور ان کے بہت فائدے ہیں پھر پڑھنے کے. Number 3, one who recites Ayatul Kursi every morning will be in the protection and safety of Allah until the night. MashaAllah. Number 4, if one ties this to the one's wealth है ये, or children, they will be safe from shaitan. 5th one, our Holy Prophet ﷺ said, these things increase one's memory: sweets, meat of an animal which is slaughtered in Islamic manner near the neck, lentils, cold bread, and recitation of Ayatul Kursi. MashaAllah. اس Ayatul Kursi کے پڑھنے سے آپ کی میموری بڑھتی ہے, آپ کے اندر مٹھاس بڑھتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں نے خود پہلی دفعہ سنی ہے. تو جو آپ کا قربانی کا جانور ہے اس کے پاس اگر نیک کے پاس یہ پڑیں گے تو اس کا کہتے ہیں گوشت بڑھ جائے گا. اٹس امیزنگ. لیٹس سی. MashaAllah, MashaAllah. Number 6, for those of our dear ones who have passed away, recitation of Ayatul Kursi and giving it as hadiyah to them یا صدقہ جاریہ, gives them light, noor in the grave. MashaAllah. Frequent recitation makes one's own death easy. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لے, یہ میں نے بھی پڑھا ہی ہے کہیں پہ, کہ جب آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بندہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا, وہ پکا جنتی ہے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ گیا. ایسے ہی ہے. Number 8, when leaving home, if one recites it once, Almighty has one group of angels to come and protect you. If recited twice, 2 groups of angels are assigned to do this. If recited 3 times, Allah tells the angels not to worry as the Almighty Himself takes care of him. MashaAllah. Subhanallah. یعنی کہ ایک دفعہ پڑھنے پہ ایک فرشتہ کا گروپ, دوسری 2 دفعہ پڑھنے پہ 2 گروپس, ٹھیک ہے, اور تیسری دفعہ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دے گا تم لوگ نہیں فکر کرو, میں اس بندے کی خود حفاظت فرماؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 9th اور لاسٹ امپورٹنس, ویری امپورٹنٹ, دی ہولی پروفٹ. اس کے بعد ہم لوگ کنکلوڈ کر چکے ہوں گے, یہ کنکلوڈ ہی ہے. دی ہولی پروفٹ ہیز سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. آج جمعۃ المبارک ہے, اپنی پریئرز میں سب یاد کیجئے گا, مجھے بھی یاد رکھیے گا. بہت ضرورت ہے دعاؤں کی, ملک کو بھی ضرورت ہے اور ہم سب کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. If one recites Ayatul Kursi before going to sleep, Allah will send an angel to come and look after you and protect. That's it. یہ امپورٹنس تھی. تو ناظرین آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت مانگتا ہوں. میرا جو چینل ہے یہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں, کمنٹ, لائک, شیئر ضرور کریں. میں اس طرح کے ایفرٹس سب کروں گا اور ہمیں اس کو اور پھیلانا ہے ایجوکیشن کو. اور دیکھیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو نا تو معاف کر دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.